براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 تا 2 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستان گرامی، ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی، جس کی کہ میں تفصیل اس سے پہلے تعارف میں بیان کر چکا ہوں۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بس دست برداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اے مشرکو، تمہیں 4 مہینے تک اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اب ان کی آسان تشریح، ان آیتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر پہلے بیان کیا جا چکا ہے، جو کہ اس صورت کے تعارف میں ہو چکا ہے۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ان آیات میں ان بچے کھچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ان پر وحشیانہ ظلم ڈھاتے تھے، لیکن انہیں جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئیں، جن کی تفصیل ان آیات کریمہ میں آگے جا کر آئے گی۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے مشرکین سے اعلان برات۔ اس صورت کا ابتدائی حصہ اس وقت اترا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ حج کا زمانہ تھا، مشرکین اپنی عادت کے مطابق حج میں آ کر بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں خلا ملا ہونا نہ پسند فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امام بنا کر اس سال مکہ مکرمہ روانہ فرمایا گیا۔ مسلمانوں کو احکام حج سکھائے اور مشرکین میں اعلان کر دیں کہ وہ آئندہ حج کو نہ آئیں، اور سورہ برات کا بھی عام لوگوں میں اعلان کر دیں۔ آپ کے پیچھے جب حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ کو پیغام بحیثیت آپ کے نزدیکی قرابت داری کے آپ بھی پہنچا دیں، جیسا کہ اس میں تفصیل بیان آ چکا ہے، انشاءاللہ پس منظر بیان کیا جائے گا۔ یہ بے تعلقی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ بعض تو کہتے ہیں یہ اعلان اس عہد و پیمان کے متعلق ہے جن میں سے کوئی وقت متعین نہ تھا، جن سے عہد 4 ماہ سے کم تھا، لیکن جس کا لمبا عہد تھا وہ بدستور باقی رہا، جیسے کہ فرمان ہے کہ ان کی پوری مدت ہونے تک تم ان کا عہد نبھاؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے جن کا عہد و پیما ہے ان سے وقت مقررہ تک پابندی قائم رہے۔ گو اس بارے میں اور بھی قول ہیں، لیکن سب سے اچھا قول اور سب سے قوی قول یہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے عہد ہو چکا تھا ان کے لیے 4 ماہ کی حد بندی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی،
اور جن سے عہد نہ تھا ان کے لیے حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کی حد بندی مقرر کر دی گئی تھی، یعنی 10 ذی الحج سے محرم تک ختم۔ اس مدت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی تھی جب تک وہ اسلام قبول نہ کریں، اور جن سے عہد ہے وہ 10 ذی الحج کے اعلان کے دن سے لے کر 20 ربیع الآخر تک اپنی تیاری کر لیں، پھر اگر چاہیں مقابلے پر اتر آئیں۔ یہ واقعہ ہے سن 9 ہجری کا۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر مقرر کر کے بھیجا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو 30 یا 40 آیتیں قرآن پاک کی اس صورت کی دے کر بھیجا کہ اب 4 ماہ کی مدت کا اعلان کر دیں۔ آپ نے ان کے ڈیروں میں، گھروں میں، منزلوں پر جا کر انہیں یہ آیات سنائیں، اور ساتھ ہی سرکار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی سنا دیا کہ اس سال کے بعد حج کے لیے کوئی مشرک نہ آئے، بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا شخص نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ تشریح بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشائے آخرت بنا دے۔ اے میرے پروردگار، تمام بیماروں کو شفائے کلی، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔